معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میں جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں جو رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں ان رکعتوں کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے بہت سے نمازی حضرات جن کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ان چھوٹی ہوئی رکعتوں کو غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ جہاں بیٹھنا ہوتا ہے وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جہاں کھڑا ہونا ہوتا ہے وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت آسان طریقے سے بہت ایزلی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ سے گزارش ہے اپنا قیمتی وقت نکال کر میری اس بات کو مکمل سن لیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر ناظرین اکرام، اگر آپ فجر کی جماعت میں شرکت کرنے کے لیے گئے، نماز ادا کرنے کے لیے گئے اور ایک رکعت چھوٹ گئی، اس کے بعد آپ کو دوسری رکعت ملی، دوسری رکعت میں آپ امام صاحب کی اقتداء کریں گے، رکوع کریں گے، آپ سجدے کریں گے، اس کے بعد آپ قعدہ میں بیٹھ جائیں گے۔ امام صاحب التحیات پڑھیں گے، آپ کو بھی التحیات پڑھنی ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک جانب سلام ہوگا، تو ایک جانب جب سلام مکمل طریقے سے ہو جائے گا، جب دوسری جانب سلام کے لیے امام صاحب اپنا رخ کریں گے تو اس وقت آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ دیکھا کیا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب امام صاحب ایک جانب سلام پھیرتے ہیں تو وہ اسی وقت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کو کوئی غلطی لاحق ہو گئی ہو، کوئی واجب چھوٹ گیا ہو جس کی وجہ سے وہ سجدہ سہو کریں، تو ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ واپس آئیں گے سجدہ سہو میں، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دوسرے سلام کی جانب جب امام صاحب اپنا رخ کریں تو آپ اس وقت کھڑے ہوں۔ ہمارے بہت سارے نمازی حضرات بہت جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ جب کھڑے ہوں گے تو ایک رکعت آپ کی چھوٹی ہوئی ہے، آپ اس رکعت کو ادا کریں گے۔ آپ ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورہ ملائیں گے، اس کے بعد رکوع اور اس کے بعد سجود، اس کے بعد قاعدہ، اس کے بعد سلام اور اس کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ آپ کی فجر میں ہو گئی۔ اگر آپ کی دونوں رکعتیں چھٹی ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ مثال کے طور پر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے نمازی حضرات سوچتے ہیں کہ ہم رکوع میں شریک نہیں ہوئے، اب ہم جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ نہیں، اگر آپ سلام سے پہلے آپ قاعدے میں بھی اگر آپ کو قعدہ بھی مل گیا تو بھی آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا، آپ جماعت میں شریک کہلائیں گے۔ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، اس میں مغالطہ ہوتا ہے انہیں کہ رکوع مل جائے تبھی ان کی رکعت ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سلام سے پہلے اگر آپ نماز میں شریک ہو گئے تو آپ جماعت میں کہلائیں گے۔ اسی طرح آپ 2 رکعت فجر کی ادا کریں گے۔ قعدہ اگر آپ کو مل گیا، سلام ہوگا، اس کے بعد آپ دوسرے سلام کی طرف جب بڑھیں گے آپ فوراً کھڑے ہو جائیں گے، اسی طریقے سے آپ 2 رکعتیں مکمل کریں گے۔ یہ تو ہو گئی 2 رکعت میں جو رکعت چھوٹے کیسے ادا کریں۔ اب مثال کے طور پر ظہر کی نماز اگر آپ کی پہلی رکعت چھوٹ گئی، اس کے بعد آپ دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور پھر جب آپ دوسری رکعت میں شریک ہوئے تو آپ رکوع کریں گے، اس کے بعد سجود کریں گے، اس کے بعد وہ لوگ ظاہر سی بات ہے جماعت قعدہ میں بیٹھے گی کیونکہ جماعت کی دوسری رکعت ہے، آپ کی پہلی رکعت ہے، لیکن آپ کو بھی امام صاحب کی اقتداء کرنی ہے، آپ بھی بیٹھیں گے۔ اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، اس کے بعد تیسری رکعت ہوگی جو بظاہر آپ کی دوسری رکعت ہوگی۔ دوسری رکعت جب جماعت کی تیسری رکعت ہوگی تو بھی سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے چوتھی رکعت میں سلام ہوگا، اس کے بعد آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ چونکہ آپ کی ایک رکعت چھوٹی ہے، آپ کھڑے ہوں گے اور ایک رکعت آپ اپنی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ اپنی ایک رکعت کو ادا کریں گے۔ اس میں بھی کوئی دشواری اور کوئی کنفیوز نہیں ہوتا ہے، آسان طریقے سے ادا ہو جاتی ہے۔ اب رہا سوال 2 رکعت اگر کسی کی چھوٹ جائیں، ظاہر ہے وہ تیسری رکعت میں شرکت کرے گا۔ جب تیسری رکعت میں وہ شرکت کرے گا تو تیسری رکعت مکمل ہوگی، اس کے بعد چوتھی رکعت مکمل ہوگی، اس کے بعد سلام ہوگا، پھر وہ شخص کھڑا ہو جائے گا۔ جب کھڑے ہو جائیں گے آپ تو آپ جو ہے 2 رکعت آپ نے پڑھی، اب آپ تیسری رکعت میں، اور جانتے ہیں آپ تیسری رکعت میں بیٹھا نہیں جاتا، کھڑا ہوا جاتا ہے، تو آپ جب تیسری رکعت ادا کریں گے تو آپ بیٹھیں گے نہیں،
آپ کھڑے ہوں گے، اس کے بعد پھر آپ دوسری رکعت کریں گے، اس کے بعد آپ بیٹھیں گے قعدہ میں اور اتحیات، درود ابراہیمی اور دعا، پھر آپ اپنی 2 رکعتیں مکمل کریں گے۔ اس میں بھی کوئی دشواری اور اس میں بھی کوئی کسی طرح کا مغالطہ اور کنفیوز نہیں ہوتا کوئی۔ اب رہا سوال 3 رکعتیں اگر آپ کی چھوٹ جائیں، اس میں ذرا دشواری محسوس ہوتی ہے کہ اسے کس طریقے سے ادا کریں۔ مثال کے طور پر آپ کی 3 رکعتیں چھوٹ گئیں، اب آپ آخری رکعت میں آپ نے شرکت کی، جماعت کی آخری رکعت ہے اور آپ اس میں شرکت کر رہے ہیں، آپ شریک ہو گئے جماعت میں، امام صاحب رکوع میں گئے، اس کے بعد آپ سجدے میں گئے، اس کے بعد قعدہ میں بیٹھے، اتحیات، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ، اس کے بعد امام صاحب نے سلام ایک جانب پھیرا، دوسری جانب بڑھنے ہی والے تھے، آپ کھڑے ہو گئے۔ اب آپ اپنی تینوں رکعت کیسے مکمل کریں؟ 3 رکعت چھوٹی ہیں نا آپ کو لاسٹ رکعت میں آپ نے شرکت کی ہے، تو 1 رکعت آپ کی مکمل، 1 رکعت تو آپ کو ملی۔ جب 1 رکعت آپ کو مل گئی تو اب جو آپ دوسری رکعت ادا کریں گے یہ دوسری رکعت ہوگی، اور آپ جانتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے، تو اب یہ آپ کی دوسری رکعت ہے۔ میں گزارش کروں گا، کوشش میں میرا یقین ہے کہ میری بات آپ تک اچھی طرح سے پہنچ رہی ہوگی۔ اگر آپ کی 3 رکعتیں چھوٹ گئیں اور 1 رکعت آپ کو جماعت کی مل گئی تو 1 رکعت آپ کی ہو گئی۔ اب جو آپ ادا کر رہے ہیں، خود سے منفرد ادا کر رہے ہیں، وہ دوسری رکعت ہے، اور دوسری رکعت میں آپ بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ تیسری رکعت مکمل کریں گے۔ تیسری رکعت میں بیٹھیں گے نہیں، کھڑے ہو جائیں گے، پھر چوتھی رکعت میں آپ بیٹھیں گے، اسی طریقے سے آپ اتحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ، اس کے بعد دونوں جانب سلام پھیریں گے۔ یہ ہو گئی 3 رکعتیں۔ 3 رکعت چھوٹ جائیں تو انہیں کس طریقے سے ادا کریں؟ اسی طریقے سے آپ عصر کی نماز میں بھی اگر 2 رکعت چھوٹیں تو انہی طریقے سے ادا کریں، 3 چھوٹیں تو یہی طریقہ ہوگا کہ 3 اگر آپ کی رکعت چھوٹی ہیں، آپ آخری رکعت میں شریک ہوئے جماعت کے، اور دیکھیے جماعت کی شرکت رکوع تک ہے، اگر آپ کو رکوع مل گیا تو آپ کو وہ رکعت مل گئی، اگر آپ کو رکوع نہیں ملا تو پھر وہ رکعت آپ کو نہیں ملی، وہ رکعت آپ سے چھوٹ گئی۔ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے بہت سے نمازی حضرات جو وضو کرتے ہیں انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب امام صاحب مختصر سی قرات کریں گے اور رکوع میں جائیں گے تو وہ بہت تیز کر دیتے ہیں اپنے قدموں کو، اور بہت تیزی سے وہ جماعت میں شرکت ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب رکوع میں چلے جاتی ہے جماعت، امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ رکوع میں شرکت کر لیں، تو رکوع سے امام صاحب قومہ کی طرف کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں تو انہیں رکوع نہیں ملتا، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں رکوع مل گیا۔ یہ طریقہ غلط ہے، اطمینان کے ساتھ آپ جماعت میں شریک ہوا کریں۔ اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جب سلام کا وقت قریب آتا ہے، درود ابراہیمی جس وقت امام صاحب پڑھتے ہوں گے غالباً، تو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہماری جماعت چلی گئی، پھر وہ اپنی نیت باندھ لیتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ سلام سے پہلے آپ اگر جماعت میں شریک ہوئے تو آپ جماعت کے شریک کہلائیں گے، آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا سلام سے پہلے۔